اردو سفر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ 7ویں جماعت کے طلبہ و طالبات، آداب، کھول لیجیے اپنی اردو کی درسی کتاب۔ آپ کی کتاب کا نام ہے اپنی زبان، سبق نمبر 5 فلسفی نوکر، صفحہ نمبر 27۔ چلیں پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ ایک لوک کہانی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص اپنے بہت پیارے اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کسی شہر کی سرائے میں آیا۔ اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ شام کے کھانے سے فارغ ہو کر سوتے وقت مالک نے اپنے نوکر سے کہا، اے عزیز ناچیز، سننے میں آیا ہے کہ اس شہر کے چور بڑے بے درد اور چوری کرنے میں نہایت دلیر ہیں۔ تو ایک کام کر، تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا، میں اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا۔ اپنے آقا کی یہ بات سن کر نوکر نے جواب دیا، اے میرے مالک، یہ تو نہایت بیہودہ بات ہوگی کہ آقا تو تمام رات جاگے اور 2 پیسے کا نوکر ساری رات آرام سے سوئے۔ نہ صاحب، یہ نہیں ہوگا۔ آپ اطمینان سے آرام فرمائیے اور آپ کا یہ ناچیز نوکر ساری رات جاگ کر گھوڑے کی نگرانی اور پاسبانی کرے گا۔ گھوڑے کی طرف سے آپ اطمینان رکھیے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ کچھ چیزیں میں سمجھا دیتی ہوں۔ یہ ہے کہ ایک کہانی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے اس کا ایک بہت فیوریٹ گھوڑا تھا اور وہ بہت تیز دوڑتا تھا، تیز رفتار تھا۔ اس کے ساتھ شہر میں آیا تھا، تو سرائے ہوتا ہے نا، یعنی کہ گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے یا رکنے کی جگہ، اسٹے کرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں اسٹے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا نوکر بھی تھا۔ تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے نوکر سے یہ کہا کہ اے عزیز ناچیز، یہ اس نے اس کو مخاطب کرنے کے لیے کہا، جیسے یہ پہلے زمانے کی کہانی ہے تو اس طرح اس نے اس کو کہا۔ عزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈیئر، اور ناچیز اس لیے کہا کہ اس سے چھوٹا تھا، کہ میں نے سنا ہے کہ اس شہر کے جو چور ہیں وہ بہت بے رحم ہیں اور چوری کرنے میں بہت زیادہ دلیر ہیں، یعنی ایکسپرٹ ہیں، بہادر ہیں، ڈرتے نہیں ہیں اس کام سے۔ تو تو ایک کام کر، تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا، میں اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کا مطلب ہے حفاظت کروں گا، کیونکہ اسے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ لیکن جو اس کا نوکر تھا، جب اس نے وہ یہ بات سنی اپنے مالک کی، تو یہ کہنے لگا یہ بہت بیہودہ بات ہے۔ بیہودہ کا مطلب ہے فضول ہے، بیکار ہے، مطلب یہ مناسب نہیں ہے کہ آقا تو تمام رات جاگتا رہے اور 2 پیسے کا نوکر، یعنی میں تو، آپ مجھے تنخواہ دیتے ہیں، میں آپ کے پاس سے کماتا ہوں، تو میں جو ہے آرام سے سوؤں، یہ مناسب نہیں لگے گا۔ تو آپ کا یہ ناچیز نوکر، ناچیز اس نے اس لیے کہا کہ وہ نوکر تھا، اور ناچیز کا مطلب ہوتا ہے حقیر، چھوٹا، ٹھیک ہے، جو اس سے رتبے میں چھوٹا تھا۔ تو وہ یہ کہنے لگا کہ نہیں، میں ساری رات جاگ کر گھوڑے کی نگرانی اور پاسبانی کروں گا، آپ اطمینان سے سو جائیے۔ یہ نگرانی لفظ ہے، پاسبانی ہے، یہ سب ایک ہی مطلب میننگ والے ورڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ایک پہر رات کے بعد آقا کی آنکھ کھلی تو اس نے نوکر سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا کر رہے ہو؟ میرے مالک، نوکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس وقت یہ غلام سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر کیوں ٹھہرا رکھا ہے۔ نوکر کا یہ جواب سن کر مالک نے کہا، اے بے خبر، مجھے ڈر ہے کہ تو یوں ہی واہی تباہی سوچتا رہا تو تیری اس بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چور ہمارا مال اسباب نہ چرا لے جائیں۔ نوکر نے جواب دیا، اجی ان کی کیا مجال ہے، آپ بے فکر رہیے اور اطمینان سے سو جائیے۔ آقا بیچارہ یہ تسلی آمیز بات سن کر پھر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلی اور پوچھا، اے باخبر، اب کس فکر میں ہے؟ نوکر نے جواب دیا، چلیں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وہ جو ہے بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور وہ اپنے نوکر سے جو ہے سوال کرتا تھا کہ کیا خبر ہے، کیا کر رہے ہو، تو وہ جو ہے کچھ نہ کچھ الگ الگ باتیں سوچ رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس کا فلسفی نوکر مطلب ہی یہی ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا تھا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی پر کیوں ٹھہرا رکھا ہے۔ نوکر کا یہ جواب سن کر مالک یہ کہتا ہے کہ اے بے خبر، اگر تو یہی مختلف باتیں الٹی سیدھی سوچتا رہے گا، واہی تباہی کا مطلب ہے الٹی سیدھی باتیں سوچتا رہا، تو تیری اس بے خبری یعنی لاپرواہی کا فائدہ اٹھا کر چور ہمارا مال اسباب لے جائیں گے۔ مال اسباب کا مطلب جو بھی سامان ان کے ساتھ تھا، کیونکہ ایک تو گھوڑا تھا اور پھر کچھ وہ سفر کر کے آئے تھے، وہ بھی ان کا سامان ساتھ میں تھا۔ مجال کا مطلب ہوتا ہے ہمت، مجال کا مطلب ہوتا ہے ہمت۔ اس نے کہا ان کی کیسے یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ اور اجی جو ہے یہ بھی مخاطب کرنے کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تسلی آمیز کا مطلب ہے کہ تسلی والی بات، کمفرٹ کرنے والی بات، اطمینان دلانے والی بات، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے اس نے اس کو کہا تھا بے خبر، اب وہ اسے کہہ رہا ہے اے بے خبر، اب کس فکر میں ہے۔
آدھی رات کے بعد پھر اس کی آنکھ کھلی اور پوچھا اے بے خبر باخبر اب کس فکر میں ہے، کیونکہ پہلے اس نے اس کو یہ کہا بے خبر یعنی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تم بے خبر ہو. اب اسے کہہ رہا ہے باخبر یعنی تم تھوڑا سا الرٹ ہو، ہوشیار ہو. تو اس نے باخبر کہہ کے اسے بلایا. نوکر نے جواب دیا اے خداوند اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے، اور کیل گاڑنے میں زمین کی مٹی کہاں غائب ہو جاتی ہے. اے خداوند بھی اس نے ایسی کہا جیسے کہ بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ سلامت، یور میجسٹی، یا کچھ بھی اس طرح بولتے ہیں عزت دینے کے لیے. اور یا پھر صاحب بھی کہہ دیتے ہیں، جو نوکر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کو صاحب کہتے ہیں. تو وہ پھر یہ بات کہنے لگا کہ میں یہ بات سوچ رہا ہوں. نوکر کی یہ واہیات بات سن کر آقا نے کہا، واہیات کا مطلب یہ ہے کہ بیکار، جس کا کوئی موقع نہیں تھا، وہ بیکار میں الٹ پلٹ باتیں سوچ رہا تھا. اے بے خبر تیری اس بے خبری سے مجھے خوف ہے کہ کوئی میرا گھوڑا اڑا کر نہ لے جائے. اچھا ایک کام کر، اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو سو جا. اب اس نے سوچا کہ چلو کافی رات اس کو جاگتے ہوئے ہو گئی ہے، اب اس کو سونے دینا چاہیے. نوکر نے پھر وہی جواب دیا، خداوند نعمت آپ اطمینان رکھیے، میں پوری طرح خبردار اور ہوشیار ہوں. مالک بیچارہ پھر سو گیا. مطلب نوکر نے کہا میں بہت الرٹ ہوں، میں بہت اس سے بیٹھا ہوا ہوں، تیاری سے بیٹھا ہوا ہوں. خداوند نعمت بھی مطلب یہی ہے، مخاطب کرنے کا اس کا طریقہ ہے. 3 پہر رات کے بعد پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی. پھر اس نے پوچھا کیوں بھائی کیا خبر ہے. اس بار نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت اب میں سوچ رہا ہوں کہ اونٹ کے پیٹ میں گولیاں کون باندھتا ہے اور کیلے کے پتوں پر خود بخود استری کس طرح ہو جاتی ہے. اور خداوند نعمت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے کہ اس کے لیے ایک نعمت ہی ہے نا، اس کا آقا ہے، اس کو وہ پیسے دیتا ہے، وہ اس کا کمانے کا ذریعہ اس کے پاس ہے، اس لیے مطلب اس نے یہ لفظ بولا ہوگا. غرض کے مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا. اور جب 4 گھڑی شب باقی تھی، یعنی کہ آدھی رات بھی گزر گئی تھی اور تھوڑی سی رات باقی رہ گئی تھی، تو ایک بار اس کی آنکھ پھر کھلی. اس نے نوکر سے اب کے پوچھا کیوں بھائی اب کیا خبر ہے. نوکر نے جواب دیا، خداوند نعمت بعض چور بھی بہت دانش مند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ ایسا ہی کوئی منہ زور چور سرنگ لگا کر گھوڑا لے اڑا. اچھا اس میں آپ کو کوئی لفظ اگر مشکل لگ رہا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ کچھ بچے جو ہے نا انگلش میڈیم سے آتے ہیں تو انہیں چھوٹے چھوٹے ورڈ بھی سمجھنے ہوتے ہیں. یہ جو ہے شب کا مطلب یہ رات ہے. اس لیسن میں بہت سارے لفظ ایسے آئے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں، جیسے کہ نوکر ہے اور غلام ہے، اسی طرح آقا ہے، مالک ہے، شب ہے اور رات ہے. اور بھی بہت سارے ورڈ میں نے نوٹ کیے ہیں جو مطلب سیم میننگ والے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوا، پھر وہ اس سے جب پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کچھ چور جو ہوتے ہیں وہ بہت عقل مند ہوتے ہیں اور اپنے کام میں بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی چالاک چور جو ہے وہ موقع پا کر گھوڑا لے کر بھاگ گیا. مالک نے بڑی بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھا. بے بس یعنی مجبور، اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا نا، اب بس وہ بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا کہا، چور گھوڑا لے اڑا، پھر تم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو. نوکر نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، خداوند نعمت آپ کا یہ غلام ناکام اس فکر میں ہے کہ گھوڑا چوری ہو جانے کے بعد اس کی زین اور خوگیر آپ کو اپنے سر پر رکھنا پڑے گا یا مجھ کو اپنے سر پر لاد کر لے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے، زین جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے لکڑی، اس کی کاٹھی جو ہوتی ہے گھوڑے کی، اور خوگیر اس کی گدی ہوتی ہے تاکہ اس کی اسکن مطلب چھل نہیں جائے اور وہ تھوڑا سا پسینہ وغیرہ جذب ہو جائے. تو اب بھی بجائے افسوس کرنے کے، معافی مانگنے کے، وہ نوکر جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں اب اس فکر میں ہوں کہ جو اس کا سامان یہاں پہ رہ گیا گھوڑے کا، اس کو آپ لے کے جائیں گے سر پہ رکھ کر یا مجھے لاد کر لے جانا ہوگا. تو یہ وحشت اثر خبر سن کر آقا کے ہوش اڑ گئے. اب ہم جیسے وحشت ناک بولتے ہیں، یہ وحشت اثر پہلے شاید ایسے لکھا جاتا ہوگا، یعنی کہ یہ افسوسناک یا ڈراؤنی یا مطلب بہت ویسی خبر سن کر اس کا مطلب عقل وہ ہونے لگی، اس کا دماغ خراب ہونے لگا، بہت پریشان ہو گیا، ٹینشن میں آ گیا. اس نے اس بے وقوف نوکر کو بہت سخت سنائی. گھوڑا چوری ہو جانے کا اسے بے حد افسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ٹھیک ہے، آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا. اب ہم کرتے ہیں الفاظ معنی. جلدی سے آ جائیے آپ. فلسفی عقل مند ہر وقت سوچ میں گم رہنے والا، لیکن وہ عقل مند نہیں تھا نا، اس نے تو مطلب باتیں تو وہ بہت کر رہا تھا لیکن جو کام اسے کرنا تھا اس کی طرف اس کا دھیان نہیں تھا.
سرائے کا مطلب ہے مسافر خانہ یعنی گیسٹ ہاؤس. فارغ ہونا فرصت پانا. پاسبانی رکھوالی چوکیداری یا حفاظت. اسی طرح ایک نگرانی لفظ بھی آیا تھا، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. ستون کی جمع کھمبا لاٹ. شب کا مطلب ہے رات. سنجیدگی بردباری متانت رکھ رکھاؤ. دانش مند سمجھدار ذہین. زین گھوڑے کی کاٹھی. خوگیر گھوڑے کی گدی جو کاٹھی کے نیچے پسینہ جذب کرنے اور اس کی پیٹھ نہ چھلنے کی غرض سے رکھی جاتی ہے. اور بھی بہت سارے ورڈ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، جیسے بے بس کا مطلب ہوتا ہے مجبور، اور شب کا مطلب ہوتا ہے رات. اسی طرح اس میں آیا تھا نگرانی کا مطلب بھی ہوتا ہے حفاظت. بے درد کا مطلب ہے بے رحم، اور بیہودہ کا مطلب بیکار، اور واہی تباہی واہیات اس سب کا مطلب بھی ہے بیکار اور فضول. ٹھیک ہے. مجال کا مطلب ہے ہمت. یہ آپ کے ہیں سوال جواب جو ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم بک ورک کر لیتے ہیں. چلیں، خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھرنا ہے، یعنی آپ کے فل ان دا بلینک سے. نمبر 1، اس کے ساتھ اس کا ڈیش بھی تھا. اب آپ نے اگر صحیح سے دھیان سے سنا ہے تو آپ کو یاد آ جائے گا. اور یہ لائن ہے پہلے ہی پیج پر کہ اس کے ساتھ اس کا کیا تھا، نوکر بھی تھا. مل گیا آپ کو یہ ورڈ؟ شاباش. چلیں ابھی آپ اسی پیج پر رہیے اور میں جو ہے ریڈ کرتی ہوں. اس شہر کے چور بڑے ڈیش اور چوری کرنے میں نہایت ڈیش ہیں. 2 ورڈ لکھنے ہیں ہم نے. تو چور بڑے کیا ہیں؟ بے درد اور نہایت دلیر. وہ بھی آپ کو یہیں مل جائے گا اسی پیج پہ. ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اپنے اس قیمتی اور ڈیش گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا. تو کیا آئے گا اس میں؟ تیز رفتار. ٹھیک ہے. شاباش. اسی پیج پہ آپ ڈھونڈ لیجئے گا. آگے لکھا ہے ناچیز نوکر ساری رات جا کر گھوڑے کی نگرانی اور ڈیش کرے گا. نیکسٹ پیج پر مل جائے گا. جلدی سے ڈھونڈیے. شاباش. جی یہ یہاں پر مل جائے گا آپ کو کہ نگرانی اور پاسبانی کرے گا. تو آپ کو لکھنا ہے پاسبانی. نمبر 5 پہ لکھا ہوا ہے آپ بے فکر رہیے اور ڈیش سے سو جائیے. تو یہ آپ اگلے پیج پر ڈھونڈیے. اگلے پیج پر آ جائیے. یہ جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا، ذرا نیچے، اجی ان کی کیا مجال ہے، آپ بے فکر رہیے اور اطمینان سے سو جائیے. تو ہمارے جو وہ ہے خالی جگہ میں اطمینان لفظ آ جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 6 جو لاسٹ ہے، آسمان بغیر ڈیش کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے. یہ یہیں نیچے ہے سینٹنس. ستونوں، اس میں آئے گا ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے. اور کیل ڈیش کیل گاڑنے میں زمین کی مٹی کہاں غائب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کر لیجئے گا. آگے آپ کی کتاب میں کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں جن کی ہمیں ترتیب صحیح کرنی ہے. جیسے جیسے کہانی میں مطلب جو جملہ آیا تھا تو اس کی ترتیب صحیح کرنی ہے. ایک نظر جلدی سے ان کو دیکھ لیجئے کہ یہ کیا کیا لکھے ہوئے ہیں. ایک تو چور کے بارے میں لکھا ہوا ہے. ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مالک بیچارہ بے فکری سے سو گیا، اور تیرا جی چاہے تو تو سو جا. یہ سارے جو جملے ہیں ان کو آپ کو آرڈر صحیح کرنا ہے ان کا. تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہوگا نمبر 5، تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا. سب سے پہلے کہانی میں یہ والا جملہ آیا تھا. تو جو 5 ہے اس پہ آپ لکھ لیجئے 1. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ پہ آقا تو تمام رات جاگے اور 2 پیسے کا نوکر ساری رات آرام سے سوئے. ٹھیک ہے. نمبر 3 میں آئے گا مجھے ڈر ہے کہ تو یوں ہی واہی تباہی سوچتا رہا تو تیری اس بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چور ہمارا مال اسباب نہ چرا لے جائیں. نمبر 4 اگر تیرا جی سونے کو چاہے تو سو جا. نمبر 3 والے کو نمبر 4 پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 کون سا ہے؟ غرض کے مالک بیچارہ پھر نوکر کی باتوں میں آ کر بے فکری سے سو گیا. نمبر 6 میں لکھیے بعض چور بھی دانشمند اور اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں. اور نمبر 7 میں لکھنا ہے ایسا ہی کوئی منہ زور چور سرنگ لگا کر گھوڑا لے اڑا. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئے آپ کو؟ یہ عملی کام ہے، یہ ہم کریں گے بعد میں. غور کرنے کی بات دیکھ لیتے ہیں. اس سے ہمیں مطلب کیا پتہ چلا ہے سبق پڑھنے کے بعد. سبق کے آخر میں جملہ ہے جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. یہ محاورہ ہے نا، کیا نام ہے، اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. یعنی وقت رہتے ہمیں اپنے کام کو پوری محنت سے کرنا چاہیے. ہمیں اپنے عمل پر پورا دھیان دینا چاہیے. مراد یہ ہے کہ ہمیں غفلت اور لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے. کسی چیز کے کھو جانے کے بعد چاہے ہم کتنا بھی افسوس کریں مگر وہ چیز دوبارہ نہیں مل سکتی. چلیے ٹھیک ہے. اب ہم کرتے ہیں اپنا اگلا کام.
یہ جو ہمارے وہ ہے نا واحد جمع، اور یہ سب ہم بعد میں کریں گے، اب ہم سوال جواب کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مالک نے نوکر سے کیا کام کرنے کو کہا؟ مالک نے نوکر سے کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ اس شہر کے چور بڑے ماہر ہیں، تو شوق سے پاؤں پھیلا کر سو جا، میں اپنے قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا۔ مطلب اس نے اسے سونے کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر کیا جواب دیتا تھا؟ مالک کے بار بار پوچھنے پر نوکر یہی جواب دیتا تھا کہ آپ بے فکر رہیے، گھوڑے کی طرف سے اطمینان رکھیے اور سو جائیے۔ سوال نمبر 3، فلسفی نوکر آسمان کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا؟ فلسفی نوکر آسمان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ خداوند تعالیٰ نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 4، 3 پہر رات سے پہلے مالک کیوں اطمینان سے سو گیا؟ 3 پہر رات سے پہلے بھی نوکر نے مالک کو تسلی دی کہ آپ اطمینان رکھیے، میں پوری طرح خبردار اور ہوشیار ہوں۔ یہ سن کر مالک بیچارہ پھر سو گیا۔ سوال نمبر 5، گھوڑا کس طرح چوری ہوا؟ اس کا جواب لکھیں کہ مالک کو تسلی دے کر نوکر نے سلا دیا تھا اور خود مختلف سوچوں میں غرق تھا یعنی ڈوبا ہوا تھا۔ اسے بے خبر پا کر کوئی چور موقع پا کر گھوڑا چوری کر کے لے گیا۔ سوال نمبر 6، گھوڑا چوری ہونے کے بعد آقا پر کیا گزری؟ گھوڑے کی فکر میں آقا کی رات بھر آنکھ کھلتی رہی۔ آخر میں جب گھوڑا چوری ہونے کی افسوسناک خبر اس نے سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سوال نمبر 7، آقا نے نوکر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مطلب جب اسے پتہ چلا کہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے تو اس نے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کیا؟ آقا نے بے وقوف نوکر پر غصے کا اظہار کیا اور خوب ڈانٹا۔ چلیں آگے آپ کے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے ہمیں جملے بنانے ہیں۔ شخص کا جملہ بنانا ہے۔ شخص کا مطلب ہوتا ہے پرسن، یعنی کوئی آدمی۔ آج کل ہر شخص موبائل کا غلام ہے۔ مالک کا مطلب آقا، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ دلیر کا مطلب ہوتا ہے بہادر، بریو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دلیر تھے۔ نگرانی کا مطلب ہے حفاظت۔ سفر میں اپنے سامان کی نگرانی بہت ضروری ہے۔ آقا کا مطلب مالک ہوتا ہے نا، تو اس کا بنائیں گے اچھا آقا اپنے نوکر پر کبھی ظلم نہیں کرتا، کبھی زیادتی نہیں کرتا۔ اطمینان، محنت کے بعد خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اطمینان کا مطلب ہے خوشی محسوس ہوتی ہے، اطمینان اور خوشی ایک ہی چیز ہے۔ آگے ہے غلام کا مطلب بھی نوکر ہوتا ہے، تو غلام کا بنا لیں غلام کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ آسمان، شام کے وقت آسمان بہت خوبصورت لگتا ہے۔ چلیے بچوں اب ہم اگلا کام کرتے ہیں۔ ان لفظوں کے متضاد لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نوکر کا لکھنا ہے مالک، شام کا صبح ہوتا ہے، اس کا کبھی بھی رات مت لکھیے گا آپ، جیسے دن کا رات ہوتا ہے تو شام کا صبح ہوتا ہے۔ دلیر کا مطلب ہوتا ہے بہادر، ہم لکھیں گے بزدل۔ آرام، تکلیف، خواب، حقیقت، فائدہ، نقصان، لمبا، چھوٹا، زمین، آسمان، ناکام، کامیاب اور بے وقوف، عقل مند، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے آپ کے لکھے ہوئے ہیں واحد سے جمع بنانے، ٹھیک ہے۔ جیسے گھوڑا ہے گھوڑے، اور شہر شہروں، نوکر نوکروں، عزیز عزیزوں، اور پیسے پیسوں، طرف اطراف، آنکھ آنکھیں، اونٹ اونٹوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہے عملی کام، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سبق سے اپنی پسند کے 5 جملے لکھیے۔ آپ بھی اپنی پسند کے ڈھونڈ کر لکھیے۔ میں نے یہ والے لکھے کیونکہ مجھے یہ جملے بہت اچھے لگے ہیں۔ میں اپنے اس قیمتی اور تیز رفتار گھوڑے کی خود نگرانی کروں گا۔ اس جملے سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے نا کہ ہر انسان کو اپنی چیز کی فکر ہوتی ہے، اس لیے اس نے یہ بات کہی تھی کہ میں بھروسہ نہیں کر سکتا، میں اپنے گھوڑے کی خود حفاظت کروں گا۔ نمبر 2، یہ تو نہایت بیہودہ بات ہوگی کہ آقا تو تمام رات جاگے اور 2 پیسے کا نوکر ساری رات سوئے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ نوکر کو مطلب اس بات میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ آرام کرے اور نوکر جو ہے آرام کر رہا ہو اور آقا جو ہے ساری رات جاگ رہا ہو۔
اور نمبر 3، تیری اس بے خبری سے فائدہ اٹھا کر چور ہمارا مال اسباب نہ چرا لے جائیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت ہی اچھا جملہ ہے، یہ واقعی میں بہت صحیح وہ سوچ رہا تھا کہ خداوند تعالیٰ نے یہ لمبا چوڑا اور بے کنار آسمان بغیر ستونوں کے کس طرح کھڑا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 میں نے لکھا ہے آپ بے فکر رہیے اور اطمینان سے سو جائیے، کیونکہ آپ کا کام کمپلیٹ ہم کراتے ہیں، اردو سفر ہے نا۔